فرمایا ہے؟ آقا نے فرمایا خط تو لکھے ہے؟ جی اللہ کے نبی جی خط میں لکھے آئے. ایتھے تھوڑا تھوڑا دے امتحان نہ ہو جائے، تھوڑا امتحان ہو جانا چاہیے. سیرت سننے پہلے یاد بھی ہے کہ کوئی انہیں جدو آکے ہے خط میں لکھی آئے میرے نبی دا ایک صحابی ہے، نام میں نہیں دسنا، صحابی ہے جنہیں اپنے تلوار کو ہاتھ پایا کمبی جا رہے نالے فرما رہے آقا جی حکم دے دے وہ اس حاتم بن ابی بلتہ منافق دا سر میں قلم کر دے ماں. کون سے ابھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کی اجازت نہ دے دے وہ اے کون عمر نے؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر بہادر بولن لئی لب کول دسی بن جاندا سے قرآن عمر جب بولدا سے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں اے عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. پتر حلالی جان مواں کو فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے. پتر حلالی جان مواں کو فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے. کہ عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. حضرت عمر نے تلوار کٹے آقا نے حکم دے وہ ادا سر گرم کر دے وا. میرے نبی فرماندے نے نہیں نہیں اوے پیارے عمر دا سر گرم نہیں کرنا. کس واسطے نہیں کرنا؟ آقا فرماندے نے عمر تو جاندا نہیں ہے اے حاتم بن ابی بلتہ کون ہے؟ اے میرا وہ صحابی ہے انہیں میرا ساتھ ہو دیتا جدو میرے نال میدان بدر دے اندر میرے نال ٹوٹل 313 صحابہ سن. اے حاتم وہ بندہ ہے جن نے میدان بدر اندر میرا ساتھ دیتا ہے اور اللہ پاک نے فرما دیتا ہے میدان بدر دے اندر جنہ رل کے نبی پاک دے نال کافراں نال جنگ کیتی ہے انہاں دیاں تمام اگلیاں پچھلیاں خطاواں رب نے معاف کر دتیاں نے. اللہ پاک نے معاف کر دیتی ہے. اے میرے عمر جب رب نے معاف کر دیتا ہے پھر اسی بھی معاف کرنے والے ہیں. حضرات حالت نو معاف کر دیتا گیا ہے. میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیتا ہے. حضرات گل شروع کریے. آقا فرمانے نے صحابیو اسی نکلنا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب مکے کی بات ہوتی ہے تو محبت میں یہ کائنات روتی ہے. جب مکے کی بات ہوتی ہے محبت میں یہ کائنات روتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دن نکل آیا جب مکے میں رات ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے. رازق و داتا
سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص حمد و ثنا درود و سلام تو بعد رحمت دعا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور تمام بزرگانہ دین کے لیے حضرات محترم اللہ پاک دا بہت شکر جس رب نے سانوں توفیق دے کے مسجد کے اندر بلایا اور جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے اسی تشریف لے کر کے آئے ہاں دعا ہے اللہ پاک سارے دا ایتھے آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات محترم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے حوالے نال آقا دی سیرت دے حوالے نال تسی الحمدللہ پیارے نبی دے بچپن تو لے کے ربیع الاول دا مہینہ چل رہا ہے میرے نبی پاک دی ولادت دا مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ اسی سال پہلے یا سال تو بھی کچھ دن اوپر پیارے نبی دی سیرت شروع کیتی سی اور انہوں بیان کردیاں آج اسی پیارے نبی دی عمر مبارک جدو 60 سال ہو گئی ہے نا وہ دے متعلق چاند ایک گلاں کرنیاں نے کہ آقا جدو 60 سال دی عمر اندر پہنچے تے پیارے نبی دے نال کون کون لوگ آکے شامل ہوئے کیڑے کیڑے لوگ آکے میرے نبی پاک دا سہارا بنے کنہ لوگوں نے آکے میرے نبی دا ساتھ دیتا اور کون لوگ میرے نبی دے دشمن بنے کس عمر دے اندر جدو آقا دی عمر کنی ہے بولو 60 سال اور اس کو سال 1.5 سال پیچھے چلے جاؤ جدو آقا دی عمر 58 یا 59 سال سے تے پیارے نبی نے ایک جنگ لڑی جنہوں جنگے خیبر آکھیا جاندہ اللہ پاک نے اس جنگ دے اندر فتح عطا کیتے اور اس جنگ دے فتح تو بعد این لوگ مسلمان ہوئے کوئی ادھروں 10 بندے رل کے آ رہے ہیں کوئی ادھروں 50 بندہ رل کے آ رہے ہیں کوئی ادھروں 100 دا قافلہ لے کے آ رہے ہیں یعنی جوگ در جوگ قافلیاں دے قافلے میرے تیرے نبی پاک دے کول آ کے کلمہ پڑھیا کر دے آقا نالے کلمہ پڑھایا کر دے تے نالے آقا خوش ہویا کر دے جنگ خیبر دی فتح تو بعد چند ایک لوگ جڑے مشہور بھی ہیں انہاں دا میں ذکر تھوڑے سامنے انہاں دا نام میں لینا چاہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر تو بعد نبی پاک دے کول آئے آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنا کنہ کا میں ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ انہوں کا صحیح نام عبد الرحمن ہے لیکن انہوں ابو ہریرہ پیارے نبی نے لقب عطا کیتا پھر ابو ہریرہ دے نام تو مشہور ہو گئے انہوں نے کلمہ کدوں پڑھے ہے جدوں پیارے نبی کی عمر 59 سال سے پھر پیارے نبی دے کول 3 بندے رل کے ہو رہے جنہ دے وچوں سب تو پہلے دا نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑا بہادر ہے بڑا جنگجو ہے بڑی لڑائی جانتا ہے اس کو بعد پیارے نبی کو ایک اور صحابی آیا جنہ دا نام حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پتہ ہے کون ہے یہ وہ صحابی ہے یہ وہ انسان ہے جڑا مکے دے اندر کعبۃ اللہ دیاں چابیاں دا مالک سی عثمان بن طلحہ مکے دے اندر کی کرتا سی کعبے دیاں چابیاں انہاں دے کول سن اگے جا کے انشاءاللہ انہاں دے بارے تفصیلی گفتگو کران گے اور ایک بہت بڑا جنگجو بہت بڑا لڑاکا بہت بڑا مسلمانوں دے ہاتھ جڑا لگیا لڑائی کرنے والا انہوں خالد بن ولید آکھیا جاندا ہے یہ بھی جنگ خیبر تو بعد اور فتح مکہ تو پہلے پیارے نبی پاک کو لا کے کہنے لگے آقا جی میں کفر کی حالت چھوڑ دیتی ہے مکہ چھوڑ دیتا ہے کافراں دا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس واسطے میں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا دے وہ نام کیے حضرت خالد بن
ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ چند ایک لوگ سن جڑے جناب پیارے نبی کو غزوہ جنگ فتح یعنی مکہ فتح ہونے تو پہلے آقا کے کول آئے اور پھر نبی پاک نے انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا. آؤ ذرا آج کی گل شروع کریے. آج کا اپنا موضوع ہے فتح مکہ اور معافی کا دن. فتح مکہ اور معافی کا دن یہ اپنی ایک عادت ہے کہ آپ گل شروع تو شروع کرنے ہاں ایویں بچالوں گل شروع نہیں کرتے. وجہ کی بنی آخر نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے مدینیوں ٹرے مکے پہنچے مکہ اللہ نے فتح کرا دیتا. وجہ کی بنی گل کی بنی وہ دے بارے آج گل کرنی ہے. آؤ اللہ کا قرآن سنو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اِنَّا پرسوں بھی فتح. اللہ کے نبی جی لوگ تھوڑے کول آ کے مسلمان ہون گے انہاں دے قبیلے فتح ہو جان گے انہاں دے علاقے فتح ہو جان گے لیکن اصل فتح اے وے تسی مکے دے اندر جاؤ گے اور کعبۃ اللہ نو فتح کر لو گے. کتے جاؤ گے؟ مکے دے اندر اللہ دے محبوب نبی دا بہت پیارا شہر جتے اللہ پاک دا گھر ہے. حضرات وجہ کی بنی ہے آج تو جناب کوئی سال یا 1.5-2 سال پہلے میرے نبی نے ایک صلح کی تھی مکے والیاں نال جنوں صلح حدیبیہ آکھیا جاندا ہے. اس صلح دے اندر 2 قبیلے نے جنہاں دے وچوں ایک دا نام بنو بکر ہے دوجے دا نام بنو خزاعہ. پہلا بنو بکر ہے جڑا مکے والیاں دے نال کافراں دے نال مل گیا صلح ہون تو بعد مکے والیاں نال صلح ہون تو بعد. دوسرا بنو خزاعہ قبیلہ رہندا اے بھی مکے اندر ہے لیکن نبی پاک دا ساتھ دین دا اعتراف کر لیا ہے میرے نبی نال حامی بھر لئیے. اللہ دے پیارے نبی جناب محمد سارے بولیا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دین دی تیاری بنو خزاعہ والیاں نے کر لے. معاہدہ ہو گیا ہے مکے والے انہاں بنو خزاعہ والیاں نو کچھ نہیں کہن گے انہاں تے ظلم نہیں کرن گے زیادتی نہیں کرن گے. بنو بکر والے اے بھی بنو خزاعہ والیاں نو کچھ نہیں کہن گے. آ سنیا جے فتح مکہ دا سبب کی بنیا وجہ کی بنی ہے. حضرات رات دا اندھیرا ہے انہاں مکے والیاں نے رل کے بنو بکر والیاں دے نال دونوں کافر قبیلیاں نے رل کے رات نو حملہ کیتا ہے. بنو خزاعہ والیاں تے اتنا زبردست حملہ کیتا ہے انہاں دے وچوں کوئی بندہ سو رہا ہے کوئی آرام کر رہا کوئی کم کر رہا. انہاں حملہ کرن تو بعد میرے تیرے نبی دے صحابیاں وچوں بنو خزاعہ والیاں نے 23 بندے شہید کر دیتے نے. کتنے بندے جی؟ 23 بندے بنو خزاعہ والیاں دے انہاں مکے دے رہن والے بنو بکر قبیلہ اور مکے دے قریشیاں نے ابو سفیان رانے رل کے ایک قتل کر دیتے نے. ہن جڑا بنو خزاعہ قبیلہ گل سمجھن والی کوشش کرو سمجھن دی بڑی محنت کر کے مطالعہ کر کے مواد اکٹھا کر کے تھوڑے سامنے میں لے کر کے آنا تاکہ سمجھ آوے میرے نبی نے زندگی کیویں گزاری ہے. نا اے جناب بنو خزاعہ والے کمزور ماڑے بدلہ نہیں لے سکتے انہاں نال جنگ نہیں کر سکتے. انہاں فیصلہ کیتا ہے اسی اپنا ایک لیڈر نبی پاک پر مدینے بھیج دینے ہاں تاکہ نبی پاک کو جا کے خبراں دتیاں جان. انہاں مکے والیاں نے صلح ہون تو بعد معاہدہ ہون تو بعد ساڈے نال زیادتی کیتی ہے سانو انصاف مل جائے. انہاں دے وچوں ایک بندہ ہے جہدا نام عمر بن سالم ہے. کی نام ہے جی؟ عمر بن سالم خزاعی
یہ مکمل نام ہے یہ جناب اپنے قبیلے دے 40 یا 50 بندے توڑ دیتے ہیں مدینے والا تاکہ نبی پاک نو صورتحال تو آگاہ کیتا جائے حضرات چلتے مدینے شہر اندر پہنچے صحابہ نال ملاقات ہوئیاں آقا دے صحابہ نے پوچھا کیویں آئے ہو کہندے ساڈے نال زیادتی ہوئی ہے ساڈے نال ظلم ہویا ہے اسی نبی پاک نال ملاقات کرنی سمجھ آ رہی ہے صاف آ رہی ہے نبی پاک نال کی کرنی ہے ملاقات کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ پیارے نبی دے صحابہ نے عمر بن سالم خزائی نو آقا دے سامنے پیش کر دیتا ہے صحابہ بھی موجود نے آقا فرماتے ہیں کیویں آیا ہے کہندا اللہ دے نبی جی معاہدہ توڑ دیتا ہے مکے والیاں نے انہاں ساڈے تے ظلم کیتا ہے اسی رات سو رہے ساں کوئی ساڈے وچوں نماز پڑھ رہا سی سنیا ذرا کوئی ساڈے وچوں نماز پڑھ رہا سی کوئی ساڈے وچوں قیام کر رہا سی اللہ دے نبی جی کوئی رکوع کر رہا سی کوئی سجدہ کر رہا سی انہاں مکے والیاں رل کے انہاں بنو بکر والیاں رل کے ساڈے نماز پڑھدے لوگاں تے ظلم کیتا ہے انہاں تلواراں دے نال انہاں تیراں دے نال انہاں نیزیاں دے نال انہاں زخم دتے نے ساڈے قبیلے دے 23 بندے شہید ہو گئے نے آقا جی 23 بندے ساڈے نا شہید کر دیتے اسی تے تواڈے نال ساڈا قصور کی ہے اسی مکے والیاں دا ساتھ نہیں دیتا اسی کافراں دا ساتھ نہیں دیتا اسی تواڈے نال یاریاں لائیاں اسی تواڈا کلمہ پڑھیا اسی تواڈی گل بات کرن والے تواڈے کہن تے رب نو منن والے ساڈی صرف یہ غلطی ہے اج اسی 23 بندے شہید کروا لے نے اللہ دے نبی جی سانو انصاف چاہیے پیارے نبی نے سنیا ہے نبی پاک نے ایک صحابی کو بلایا ہے نالے خط لکھی ہے نالے 2 صحابیاں نو مکے روانہ کر دیتا ہے خط اندر کی لکھی ہے اور صحابہ نو کی پیغام دے کے بھیجے ہے سنیا جے ذرا نبی پاک فرماتے نے جاؤ مکے چلے جاؤ کتے چلے جاؤ مکے چلے جاؤ اللہ سانو ہی لے جائے اللہ سانو بھی مکے لے جائے مدینے لے جائے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے ہیں مکے پہنچ کے ابو سفیان مکے دا سردار ہے انہوں دسیا جے تسی ظلم کیتا ہے تسی زیادتی کیتی ہے اس واسطے ہن 3 گلاں نے تیناں دے وچوں ایک مان لو گے تہاڈی بچت ہو جائے گی تیناں وچوں ایک مان لیا جے تہاڈی بچت ہے ورنہ اسی تہاڈا برا حال کر دیا تھوڑی جرت کیویں ہوئی میرے صحابہ تے ظلم و زیادتی جانتے ہو نا 251 دے رہن والے ہو میرا نبی وہ ہے جنہوں طیف دے اندر پتھر مارے گئے آقا نے بددعا کیتی سی نہیں کیتی نا آپ تے ظلم ہوئے آقا برداشت کر جان لیکن صحابہ تے کوئی ظلم کرے آقا کبھی بھی برداشت نہیں کرتے آقا فرماتے ہیں جا کے 3 گلاں دسیا جے پہلی گل جڑے تسی شہید کیتے نے 23 بندے بنو خزاع والیاں دے انہاں دی دیت دے دیو انہاں دا جو جرمانہ بندا ہے وہ دے دیو ایک بندے دے بدلے 100 اونٹ کاری موجود نے ایک بندے دی دیت اگر کسی نو قتل کر دے وہ اودے قصاص اندر اودی دیت دے اندر 100 اونٹ دینا پیندا ہے فرمایا 23 بندے قتل کیتے جے اوے مکے والے ہو تسی بھی تے بنو بکر والے بھی 2300 اونٹ پہلے نمبر تے بنو خزاع والیاں دے حوالے کر دیو اسی تانوں معاف کر دیواں گے اے مکے والے کہن لگے شرط سانوں منظور نہیں اے شرط سانوں منظور نہیں اے نہیں گل سانوں چنگی لگی دوجی گل کرو آقا دے صحابی نے دسیا آقا نے فرمایا ہے پھر اے بنو بکر والیاں دا ساتھ چھوڑ دیو انہاں تو علیحدہ ہو جاؤ اسی مدینے آواں گے انہاں بنو بکر والیاں دا برا حشر کر دیواں گے انہاں کولوں اپنے شہیداں دا بدلہ لواں گے تسی انہاں دا ساتھ نہیں دینا ابو سفیان اور کچھ ہور سردار کہن لگے اے ہو ہی نہیں سکدا بنو بکر والے ساڈے نال دے نے ساڈے حامی نے اس واسطے کبھی انہاں دا ساتھ نہیں چھوڑاں گے انہاں دا ساتھ نہیں چھڈنا تیسری گل کرو
آقا نے صحابی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ہے جی اگر پہلیاں دو گلاں منظور نہیں پھر ساڈے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ پھر ساڈے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ مکے والیاں نو اپنی بہادری تے مان اپنی سازشاں تے مان کہن لگے اسی کوئی گل نہیں مانتے جاؤ جنگ کرنی تے کر لو حضرات آقا دا صحابی اٹھیا واپس چلا گیا نبی پاک نو جا کے دسیا آقا فرماندے نے صحابیو ہن تیاری کر لو ہن وقت آ گیا ہے نا انہاں مکے والیاں نال ساڈا معاہدہ تیسری گل جڑی نبی پاک نے کیتی سی کہ جڑا اپنے درمیان معاہدہ ہویا سی صلح حدیبیہ دے مقام تے وہ ختم ہے جگر پہلیاں دو شرطاں نہیں مننیاں تے معاہدہ کیے ختم پھر لڑائی ہوئے گی انہاں کیا گل ہی کوئی نہیں اسی لڑنا گے نبی پاک نو پتہ چلیا آقا فرماندے نے صحابہ جمع ہو جاؤ جمع کرن تو بعد پیارے نبی فرماندے نے صحابیو گل اے وے اسی مکے تے حملہ کرنا ہے مکے والیاں کولوں بدلہ لینا ہے مشورے دیو صحابہ مشورے دے رہے مشورے سنن تو بعد نبی پاک نے ہاتھ چکے نے فرمایا اللہ سونیا میری ایک التجا ہے میری ایک دعا ہے اللہ سن لمی قبول کر لمی اللہ پاک نے فرمایا ہوئے گا اے میرے نبی کہو تے صحیح اسی تے پہلے ہی منن واسطے تیار سانو تے نہ بڑی بڑی ہے ذرا گل تے کرو آقا فرماتے ہیں اللہ سونیا میں جڑی فوج مدینےوں مکے لے کے جانی ہے مدینےوں مکے لے کے جانی ہے اس فوج دا کسے نو پتہ نہ چلے ایدی خبر مکے والیاں نو نہ پہنچے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے دعا کر دیتے ہیں ہن کوئی منافق انی جرت نہیں کر سکتا مدینےوں خبر مکے پہنچا دے وے حضرات کوئی کافر انی جرت نہیں کرتا لیکن میرے نبی دے صحابہ دے وچ ایک صحابی ہے جدا نام حاتب بن ابی بلتا ہے حاتب بن ابی بلتا یہ میرے نبی دا صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایدہ جڑا خاندان ہے گھر والے نے بیوی بچے نے وہ مکے دے اندر بنے ایدے دل اندر خیال آیا کہ اگر نبی پاک نے 10,000 کا لشکر لے جا کے انہوں نے حملہ کر دیتا تو میرے بیوی بچے کا کی بنے گا یا پھر مکے والیاں کو پتہ لگیا کہ مدینے والے حملے واسطے آ رہے وہ میرے بیوی بچیاں کو قتل کر دیں گے انہیں سوچیا میں خط لکھ دینا ابو سفیان تک تاکہ وہ میرے بیوی بچیاں کی حفاظت کر سکے میں نے اپنا خیر خاص سمجھے گا میرے گھر والے نے کی کرے گا بولو کی کرے گا حفاظت کرے گا ادھر اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ کے سینوں پتہ نہ چلے انہیں خط لکھی ہے حاتب بن ابی بلتا نے ایک مائی اونٹنی دے کے سوار کر کے بڑھی مائی ہے انہوں بھیج دیتا ہے خط مکے پہنچا دے وہ حضرات جا رہی ہے یہ مکے بل جا رہی ہے آسمانوں کو جبریل آ رہے ہیں آگے خبریں دے رہے ہیں اللہ کے نبی جی ایک مقام ہے جنہوں روزہ خاک کیا جاتا ہے اور روزہ خاک دے مقام تے ایک مائی ہے جڑی اونٹنی تے سوار ہے جنہیں جناب بڑھی مائی ہے بڑھی عورت ہے اور جناب روزہ خاک دے مقام تے پہنچے گی تسی اپنے صحابہ نو بھیج کے اودی تلاشی کرواؤ اودے کولو خط ملے گا حضرات نبی پاک تے وہی نازل ہوئی آقا نے فرمایا پیارا علی کتے صحابیو میرا علی کتے اللہ دے نبی جی حاضر فرمایا میرا ابو مسعود کتے وے اللہ دے نبی میں بھی حاضر میرا مقداد کتے اللہ دے نبی جی حکم کرو میرا زبیر بن عوام کتے وے کون زبیر بن عوام یہ 4 سے نام ہے بڑے اوکے یاد کر کے آنا تسی بھی یاد رکھیا کرو 4 سے آبانو نبی پاک نے بھیجے ہیں پہلے حضرت علی پھر حضرت زبیر حضرت ابو مسعود اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس صحابہ میرے نبی دا حکم لے کے سواریاں لے کے ٹر پیندے نے مکے تو کوئی 2 میل یا 3 میل دور روزہ خاک دے مقام تے پہنچے ویکھیا کہ ایک بڑھڑی مائی اونٹنی تے سوار ہے یہ چل دی جا رہی ہے حضرت علی نے روکیا ہے رو کے کہنے لگے نہیں اماں کدھر
ڈرا دیتے, جھوٹ بول دیتا. حضرت علی فرماندے نے سانو پتہ لگیا اما تیرے کول خط جڑا حاتم بن ابی بلتہ نے لکھیا ہے, اے کہن لگی میرے کول خط کوئی نہیں. حضرت علی فرماندے نیچے اتر آؤ, انہوں نیچے اتارے ہیں, انہاں سامان دی تلاشی لئیے. سنیا ذرا توجہ نال, انہاں سامان دی تلاشی لئیے, چیک کیتا ہے, اونٹنی دے بھی ہر ایک چیز چیک کیتی ہے, لیکن خط ملیا کوئی نہیں, خط ملیا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دے صحابی جڑے حضرت علی نال نے, انہاں دے وچوں کوئی کہن لگیا علی ہو سکدا ہے اس مائی کول خط نہ ہوئے, علی ہو سکتا ہے کہ خط نہ ہوئے, سارے تے اپاں تلاشی لے لئیے. تے حضرت علی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, کہندے نبی پاک دے صحابیو جدوں اسی آقا دے کولوں ٹرے ساں, میرے نبی نے فرمایا سی او عورت دے نال جدوں تہاڈی ملاقات ہوئے گی روزہ خاک دے مقام تے ہوئے گی. اے مقام کیڑا ہے؟ اے روزہ خاک دا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا پہلی گل نبی پاک دی سچی ہے. فرمایا آقا نے فرمایا او مائی بڈھڑی ہوئے گی, مائی بڈھی ہوئے گی, ضعیف ہوئے گی. اے دیکھو مائی بھی ضعیف ہے, بزرگ ہے. فرمایا تیسری گل نبی پاک نے فرمایا سی او اونٹنی تے سوار ہوئے گی, اے بھی گل سچی ہے. تے آقا دے صحابی ہو تے 51 دے رہن والے ہو, دسو پھر چوتھی گل کیویں غلط ہو سکتی ہے؟ چوتھی گل پھر کیویں غلط ہو سکتی؟ صحابہ کہنے لگے علی پھر کی کرنا ہے؟ حضرت علی نے تلوار کٹی ہے, کہنے لگے اما گل سن لے, دو گلاں نے, یا تے تینوں مار دیواں گے خط ساڈے حوالے کر دے, یا پھر اسی تیری تلاشی لواں گے مکمل طور تے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت علی نے سختی کی ہے, اس اما نے فوراً اپنے بالاں دے وچوں اپنی جڑیاں میٹیاں بڑیاں انہاں دے وچوں خط کڈ کے حضرت علی دے حوالے کر دیتا ہے. حضرت علی دا پیار ویکھو, حضرت علی دا ایمان ویکھو. علی نے خط کھولیا نہیں, علی نے خط کھولیا نہیں, اوویں خط نوں اپنے ہاتھ اندر پکڑیا, میرے تیرے نبی پاک دے کول جا کے دے دیتا ہے. آقا نے خط ویکھیا ہے, اوتے حاتم بن ابی بلتہ دا نام ہے, نالے دسیا گیا کہ جنگ دی تیاری کر لو, مدینے والے آ رہے ہیں. آقا نے فرمایا اے میرے صحابی, اے حاتم بن بلتہ ذرا سامنے آنا. اے صحابی سامنے آیا ہے. جدوں ایویں سامنے آیا ہے, آقا نے فرمایا خط تو لکھیا ہے؟ جی اللہ کے نبی جی خط میں لکھیا ہے. ایتھے تھوڑا تھوڑا جہا امتحان نہ ہو جائے, تھوڑا امتحان ہو جانا چاہیے. سیرت سننے پہلے یاد بھی ہے کہ کوئی انہیں جدو آکھیا ہے خط میں لکھیا ہے, میرے نبی دا ایک صحابی ہے, نام میں نہیں دسنا, صحابی ہے جن نے اپنے تلوار نو ہاتھ پایا, کمبی جا رہے ہیں, نالے فرما رہے آقا جی حکم دے دے وہ اس حاتم بن ابی بلتہ منافق دا سر میں قلم کر دے ماں. کون سے ابھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کی اجازت نہ دے دے وہ, اے کون عمر نے؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں.
کرنا کس واسطے نہیں کرنا آقا فرماتے نے عمر تو جانتا نہیں ہے اے حاطب بن ابی بلتہ کون ہے اے میرا وہ صحابی ہے انہیں میرا ساتھ ہو دیتا جدوں میرے نال میدان بدر دے اندر میرے نال ٹوٹل 313 صحابہ سن اے حاطب وہ بندہ ہے جن نے میدان بدر اندر میرا ساتھ دیتا ہے اور اللہ پاک نے فرما دیتا ہے میدان بدر دے اندر جنہاں رل کے نبی پاک دے نال کافراں نال جنگ کیتی ہے انہاں دیاں تمام اگلیاں پچھلیاں خطاواں رب نے معاف کر دتیاں نے اللہ پاک نے معاف کر دیتی ہے اے میرے عمر جب رب نے معاف کر دیتا ہے پھر اسی بھی معاف کر دے والے ہیں حضرات حضرت نے معاف کر دیتا گیا ہے میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیتا ہے حضرات کل شروع کریے آقا فرماتے ہیں صحابیو اسی نکلنا ہے اس مہینے نکلنا ہے حضرات میں گل کرتا جاواں 8 ہجری ہے توجہ کریا جی نبی پاک محمد مدینے آیا 8 سال 8واں سال ہے 8 ہجری ہے 633 عیسوی ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے رمضان دا 8واں یا 9واں یا 10واں روزہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تیاری کرو آقا نے 8 ہجری دے اندر رمضان دے مہینے اندر 8ویں یا 9ویں روزے صحابہ نال لے تے سفر شروع کیتا ہے حضرات سفر دے وچ تلواراں بھی موجود نے تے جناب نیزے بھی موجود تیر تلواراں ہر ایک چیز موجود ہے سواریاں بھی موجود نے تے آقا دے صحابہ دی تعداد 10,000 ہے کتنی تعداد ہے 10,000 آج تو 2 سال پہلے میرے نبی نے جڑے جنگ جو سن لڑاکے سن لڑن والے سن انہاں دی تعداد 3,000 2 سال پہلے لیکن فتح خیبر ہونے تو بعد نا اللہ پاک نے انہیں لوگ اسلام کے اندر شامل کر دیتے انہاں 2 سالاں دے وچ اللہ پاک نے 10,000 کا لشکر تیار کروایا اللہ اکبر کبیرہ آقا نے صحابہ نو نال لے آوے 10,000 کا لشکر جا رہے ہیں صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے نے چلدیاں میرے نبی ایک مقام تے پہنچے آقا فرماتے نے صحابیو گرمی بڑی ہے سخت سفر بڑا لمبا ہے اس واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اجازت دینا تم حکم دینا اپنے روزے چھوڑ دے وہ روزے ختم کر دے وہ روزے توڑ دے وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی اسی روزہ نہیں پا سکتے ہیں آقا فرماتے میں حکم دے دیتا ہے اور میرے نبی دی گل نہ منن والے میرے نبی دی حدیث کی مخالفت کرنے والے میرے نبی دے آنکھیں نہ لگن والے سن نبی پاک فرماتے نے روزہ توڑ دے وہ صحابہ کہتے نبھا سکنے آقا فرماتے نے میں حکم دیتا ہے آقا نے پانی پکڑے ہے اونچی جگہ تے جا کے پیارے نبی نے روزہ کھولے ہے صحابہ نے بھی کھول دیتا ہے دل مختصر کر کے میں آگے چلا حضرات روزہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جا کے جنگ لڑنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچے نے جنہوں مقام میں جوفا آکھیا جاتا ہے مقام میں جوفا نام ہے اس مقام پہ نبی پاک پہنچے آقا دے کول 2 لوگ آئے مکے دے وچوں چل کے ایک دا نام عبداللہ بن امیہ ہے دوسرے کا نام ابو سفیان بن حارث ہے اے جڑا عبداللہ بن امیہ ہے میرے نبی دی پھوپھی دا بیٹا ہے عبداللہ بن امیہ کون ہے آقا دی پھوپھی دا بیٹا ہے اور جڑا ابو سفیان بن حارث ہے اے میرے نبی دے چاچے دا بیٹا ہے کون ہے جی میرے نبی دے چاچو دا بیٹا ہے آقا دے والد محترم حضرت عبداللہ دا بھائی حارث انہاں دا بیٹا ابو سفیان یہ 2 بندے میرے نبی دے کول مقام جوفا تے آئے نام آقا فرماتے نے صحابیو بیٹھ جاؤ سفر روک دے وہ سان لے لو صحابہ بیٹھے دونوں بندے عبداللہ بن امیہ ابو سفیان بن حارث آقا دے سامنے آ کے بیٹھے میرے نبی نو اتنا غصہ ہے آقا نے انہاں دے ولوں چہرہ پھیر لیا یعنی آقا ادھر بیٹھے نبی پاک نے چہرہ ادھر کر لیا یہ دونوں اٹھے ادھر آ کے بیٹھے نبی پاک نے چہرہ ادھر کر لیا حضرات ادھر آ کے بیٹھے نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا کتنے بد نصیب لوگ ہون گے جنہاں دے ول میرے نبی دیکھنا پسند نہیں کرتے ایسے لوگ
بد نصیب ہی ہے نا وہ بندہ جہد وال نبی پاک نہ ویکھے۔ قیامت والے دن جدو اسی بھی اپنی من مرضی کر کے اپنی مرضی دیاں نمازاں پڑھ کے اپنی مرضی دی زندگی گزار کے آقا دے سامنے ہوتے کوثر تے جاواں گے، یقین کرو ساڈے نبی نے ساڈے ول ویکھنا ہی۔ جدو نبی پاک نوں پتہ چلیا انہاں نے میرے آگے لا کے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، انہاں میرے آگے لا کے سنت رسول ہی کوئی نہیں رکھتے، انہاں میرے آگے لا کے حرام تو توبہ ہی نہیں کیتے، یہ خیال ہے نبی پاک ساڈے ول ویکھن گے؟ کدی نہیں ویکھن گے۔ آقا نے چہرہ پھیریا تے نبی پاک دے صحابے ویکھ رہے ہیں، حضرات آقا ویکھ دے نہیں آخر کر نبی پاک کو پوچھا گیا آقا جی آخر انہاں نے کی کیتا ہے جڑی وجہ تو تسی انہاں ول ویکھ دے کوئی نہیں، خالد بن ولید جیسے آئے تسی انہاں دا اسلام قبول کر لیا، فلاں فلاں آئے تسی انہاں دا اسلام قبول کر لیا، اج تواڈے رشتہ دار آئے نے اج تسی انہاں ول ویکھنا ہی پسند نہیں کردے۔ پیارے نبی دی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کہنے لگیاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی گل سنو، اے رشتہ دار نے تسی تے غیراں نال محبت کرن والے ہو، انہاں دا اسلام قبول کر لو۔ آقا فرماتے ہیں سلمہ تو نہیں جان دے اے ابو سفیان بن حارث ہو بتلائے جب میں مکے وچ لوگاں نوں دعوت دین دیا کردا ساں، اے انہاں دے کول جا کے میرے خلاف شعر پڑھیا کردا سی، میرے خلاف غلط زبان استعمال کیتا کرتے سی، میرا دل دکھایا کرتے سی۔ نہیں پیارے ام سلمہ اینا جڑا میرے نال کیتا ہے میں بھولیا کوئی نہیں، میں معاف نہیں کرنا۔ حضرات دونوں بندے پریشان نے، مکے رہ جاواں گے پھر بھی مارے جاواں گے، اج اسی کلمہ پڑھن واسطے آئے ساڈا دین بھی نہیں قبول کیتا جا رہا۔ میرے نبی دے صحابے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ابو سفیان بن حارث کو کول بلایا، کہنے لگے ابو سفیان اج اگر چاہنا نبی پاک نو معاف کر دے وہ ایک گل کر دے جڑی گل حضرت یوسف دے پراواں نے کیتے سے، وہ گل کر۔ حضرت علی بڑی لمبی سوچ رکھا، میں بڑا ذہن دیتا، کہنے لگے وہ گل کر جڑی حضرت یوسف نبی دے پراواں نے کیتے سے۔ علی پیارے کی گل کیتے سے؟ انہاں یہ گل کیتے سے اللہ دا قرآن ہے سورہ یوسف 91 نمبر آیت ہے، فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہاں جدو سنیا انہاں جا کے میرے نبی پاک دے کولے یہی گل کیتی ہے، اللہ دے نبی جی قالوا تاللہ اسی جانتے ہاں اسی غلطی تے ہاں، اسی جانتے ہاں اسی غلط مذہب تے ہاں، اسی جانتے ہاں اسی کمزور ہاں، اللہ دے نبی جی تسی سچے بھی ہو، تسی اللہ دے نبی بھی ہو، تسی ہمیشہ سچ بولے ہے، اسی ہمیشہ جھوٹ بولے ہے۔ آقا جی تسی سچ بولن والے، سچیاں گلاں کرن والے، لوگاں نال پیار کرن والے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اسی غلطیاں کرن والے ہاں، اس واسطے سانوں معاف کر دے وہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ جملے سنے نے میرے نبی نو حضرت یوسف دی یاد آئے، آقا فرماندے اگر تسی گل کیتی ہے حضرت یوسف دے پراواں والے تے میں بھی گل وہی کراں گا جڑی یوسف نبی نے گل کیتی سی، قال لا تثریب علیکم اليوم، جویں یوسف نبی نے آکھیا سی اج دے دن تانوں کوئی مار دے دن تواڈے تے کوئی سختی نہیں ہے، اج دے دن معافی ہے، اج دے دن تھوڑیاں غلطیاں گناہاں معاف کر دتیاں گئیاں، جو بھی تسی ظلم کیتے رات نہ کرنا سنیاں نہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کلمہ پڑھے ہیں، میرے نبی نے انہاں تے ترس کیتا ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فَبِمَا
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ پاک نے سورہ آل عمران دے 159 نمبر آیت نازل فرما دیتے اے میرے نبی تو ساڈا شکر ادا کر اسی تینوں نرم بنایا ہے لوگاں تے ترس کرن والا بنایا ہے جیڑا تواڈے کول آ کے کلمہ پڑھ لوے مسلمان ہو جاوے اونوں معاف کر دے وہ فاعف عنہم اونوں معاف کر دے وہ واستغفر لهم او دے واسطے اپنے رب کو بخشش دی دعا کرو وشاورهم فی الامر او دے نال مشورے بھی کریا کرو کیونکہ تہاڈا رب سارے نالوں بہتر جانن والا ہے. میرے نبی لوگاں کو معاف کر دین والے یہ کون نبی ہے لوگ ظلم کرنا زیادتیاں کرنا آقا معاف کر دینے میں کیا کرنا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی اے کون نبی ہے کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ کدی روندا سی جا کے کلا غاراں دے وچ کدے واسطے روندے سی نبی پاک ساڈے واسطے روندے سی من دے اس بات نو ساڈی خاطر ہی روئے نے نا اسی نبی پاک واسطے کی ذرا سوچیا کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ کدی روندا سی جا کے کلا غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری زندگی کی رب نو مناوندا گیا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی. میرے نبی پاک نے معاف کر دیتا ہے حضرات آقا کہنے سے آپ آگے چلو آقا جانا ہے چلدیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام تے پہنچے ایک جگہ تے پہنچے نبی پاک فرماتے ہیں صحابیوں ٹھہر جاؤ صحابیوں رک جاؤ حضرات مکے دے قریب ایک جگہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابیوں رک جاؤ جلدی نہ کریا جے مروز ظاہرین ایک پہاڑی ہے ایک گھاٹی ہے آقا نے صحابہ نے روکے ہے میرے تیرے نبی دا ایک چاچا ہے جدا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے میرے نبی پاک تیرا ملاقات کی دیا آقا فرماتے چاچا جی کدھر جا رہے ہو کدھر دی تیاری کیتی ہے آقا جی میں توڑے کو مدینے آ رہے ہیں اور مکے میرا دل نہیں لگتا توڑے تو بغیر مکے دل نہیں لگتا اس واسطے میں مدینے توڑے کو لا رہے ہیں آقا فرماتے چاچا جی گل سن لو ہن مدینے جان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ پاک دے حکم دے نال اللہ پاک دی رحمت دے نال اسی مکہ فتح کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال اسی مکہ فتح کر لینا ہے حضرات مروز ظاہرین دی پہاڑی تے گھاٹی تے نبی پاک رکے آقا دے صحابہ جناب بیٹھ گئے نبی پاک فرماتے نے صحابیو اج ایتھے آرام کرنا ہے مکے تو کوئی تقریباً 5-7 کلومیٹر یا اس کو بھی تھوڑا آقا پیچھے صحابہ نو روک دیتا ہے ایتھے آرام کرو جدوں تھکاوٹ مک جائے جدوں تھکاوٹ لے جائے اس ویلے اسی مکے جاواں گے دیکھاں گے انہاں تے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا آقا دے صحابہ بیٹھ گئے نے نمازاں پڑھیاں مغرب دا وقت ہویا آقا فرماندے صحابیوں گل سن لو انج کریا جے جدوں رات نوں لیٹن لگو نا توڑے وچوں ہر ایک دی ذمہ داری ہے ہر ایک بندے نے اپنا علیحدہ آگ بالنی ہے علیحدہ چولہا لگاونا ہے آگ بالیا دے تے بابا بالیا دے آقا دی آگ بالن نال کی ہوئے گا فرمایا جدوں دور بیٹھ کے تسی آگ
بالو گے 10,000 بندہ اپنا علیحدہ علیحدہ چولہا بالے گا، یہ دور دور تک آگ نظر آئے گی، اس آگ نو دیکھ کے مکے والیاں تے ساڈا روب بن جائے گا۔ میرے نبی بڑی ذہانت والے بڑے ذہن رکھنے والے، آقا فرماندے ہر بندہ علیحدہ علیحدہ آگ بالے، علیحدہ علیحدہ اپنا چولہا جلاوے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک کے صحابہ نے رات دے وقت آگ بال دیتی ہے، کوئی ایتھے بیٹھا ہے، کوئی ایتھے بیٹھا ہے، کوئی ایتھے بیٹھا ہے، آگ بڑھ گئی ہے، دور دور تک آگ نظر آ رہی۔ میں ایک سوال کراں، تقریباً اسی جڑے بیٹھے جائے کوئی 200-250 بندہ ہوئے گا یا 200 چلو لا لو، اگر آپ سارے بندے کوئی 2-2 فٹ 3-3 فٹ جگہ چھڑ کے رات کو پنڈوں باہر آگ بالیے تو انجی لگے گا نا، تو پتہ نہیں کتنا ہی قافلہ آ کے بیٹھے انجی لگے گا نا۔ تو 10,000 بندہ جدوں جناب علیحدہ علیحدہ آگ بال کے بیٹھا ہوئے گا، کتنا بڑا لشکر لگتا ہوئے گا۔ حضرات آگ بل گئی، نبی پاک کے صحابہ نے اگاں بالیاں، جدوں لاٹاں نکلیاں تو وہ نکلے مکے والیاں نو اے آگ دی روشنی نظر آئی ہے، انہاں ویکھیا یار ایتھے بھی آگ ہے، ایتھے بھی آگ ہے، ایتھے بھی آگ نظر آ رہی ہے، دور تک لائٹاں نکل رہی ہیں۔ انہاں مکے والیاں کی کیتا ہے یار، پتہ تے کیتا ہے کون نے، اے کون ہے کہ کوئی ساڈے تے حملہ کرن واسطے تے نہیں آ رہا ہے۔ ابو سفیان اے دے نال دو بندے ہو رہے، اے مدینے وچ مکے وچوں نکلیا ہے، چلدا میرے نبی دا جڑا قافلہ ہے، میرے نبی دا جڑا گروہ ہے، آقا دے صحابہ جدوں بیٹھے نے، اے دور ہو کے بیٹھ گیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اجے پتہ نہیں چلدا کون آئے نے، کون حملہ کرن والے نے۔ اے آپس وچ بیٹھے گلاں کردے تینے بندے، یار کون ہو سکدا ہے، فلاں بھی ہو سکدے نے، فلاں بھی ہو سکدے نے۔ ادھر میرے نبی دا چچا جدا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جناب آقا دے خنجر تے پیرا دے رہے، چل دے پھر دے پہنے یا صبح دا وقت یا رات دا وقت ہے۔ میرے نبی دا اے صحابی آقا دا چچا چلدا انہیں آواز سنی ہے، آواز سن کے آواز میں پہچان کے کہنے لگیا، انج لگدا ہے جویں ابو سفیان گل کردا ہے، اے مکے دا سردار ابو سفیان بولدا پیا ہے۔ انہاں آواز ماری ہے، اوے ابو سفیان ابو سفیان ہے، انہیں بھی جدوں آواز سنی کہندا انج لگدا ہے جویں عباس دی آواز ہے، انج لگدا ہے جویں حضرت عباس دی آواز ہے۔ کہنے لگیا ہاں میں ابو سفیان ہی ہاں، تے کہنے لگے کیویں آئے ہو؟ حضرت عباس مسلمان ڈردا کسے تو نہیں، جڑا مسلمان ہو جائے تے دل اندر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اے چلے جا کے ابو سفیان ملاقات کیتیاں، اوے ابو سفیان کیویں لوکدا پھرنا ہے، کیویں چوکدا پھرنا، گل کی بنی وجہ کی بنی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگیا یار رات ویکھے لائٹاں بلدیاں، رات ویکھے اگ بلدے، اسی پریشان ہاں، پتہ نہیں کون ساڈے تے حملہ کرن والا ہے۔ حضرت عباس کہندے نے اوے ابو سفیان تو نہیں جاندا، تیری موت بن کے میرے بھتیجے دا لشکر آ گیا ہے۔ ابو سفیان پیاری کا میرا بھتیجا آ گیا۔ یہ ویسے بھی قدرتی گل ہے، جدوں کہ بندہ رشتہ دار کسی محکمے چلا جانا، بڑے محکمے بندہ پھر تعارف وہ نام تو کروانا، کہنے لگے میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گیا ہے۔ تے ابو سفیان نے آتی ہے اینے بندے ہوتے نا، کہنے لگے اے تے کچھ نہیں، اجے دے نال ہور کئی رل جانا، کئی رل جانا، اے تے اجے کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان دے چنگے ترو بڑے چنگا ڈرایا، اللہ اکبر۔ جس سفیان کہنے لگے ابو سفیان کہنے عباس ہن کی کریے؟ فرمایا چلو میرے نال چلو، جا کے نبی پاک نال گل بات کر لو۔ اے عباس آیا، عباس نے نال لیا ابو سفیان نو، اپنی خچر تے بٹھایا، اپنی سواری تے بٹھایا، یا علیحدہ علیحدہ سواریاں تے میرے تیرے نبی پاک دے خیمے وال آ رہے ہیں۔ رات دن دا وقت ہے، آقا دے وال آ رہے ہیں ابو سفیان حضرت عباس دے نال، تے نظراں پہ گئیاں پیارے عمر دیاں، کہڑیاں نظراں پہ گئیاں؟ پیارے عمر دیاں نظراں پہ گئیاں۔ ویکھیا مسلماناں دا مخالف ابو سفیان، سردار ابو سفیان آ رہے ہیں، انہاں تلوار کٹی ہے، دوڑ لا دیتی ہے ابو سفیان وال۔ ابو سفیان حضرت عباس کہنے لگے اوے ابو سفیان اگر جان
چاہنا ہے اپنی جان بچانا چاہنا ہے تے دوڑ لا دے نبی پاک وال کدھر دوڑ لا دے نبی پاک وال دوڑ لا دے اللہ کے نبی پاک وال جا رہے ہیں یہ تیز قدم چک دے حضرت عمر نو فکراں پہ گئیاں اگے تے میں اینوں قتل کرنا سی ہن انج لگدا ہے اے جڑا ابو سفیان ہے جا کے میرے نبی نو نقصان نہ پہنچا دے حضرت عمر تیز ہو گئے جلدی نال آقا دے کول عمر بھی پہنچ گئے ابو سفیان بھی پہنچے حضرت عباس بھی پہنچے حضرت عمر جلدی نال کہنے لگے آقا دی اجازت دیو اللہ کے نبی دی حکم جاری کرو اج عمر دی تلوار ابو سفیان دا سر اتار دے گے آقا دی اجازت دیو دشمن آ گئے تے حضرت عمر بولے آقا دی اجازت حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے آقا سن لے اے جڑا سفیان ابو سفیان ہے اے آپ کے نہیں آیا میں لے کے آیا میں اپنی ذمہ داری تے لے کے آیا میں نے ایمان دیتا ہے ایدی حفاظت کی ذمہ داری میں لئیے اللہ اکبر آقا فرمانے پیارے عمر ٹھہر جا بیٹھ جا آرام کر تینوں نہیں پتا ایدی ذمہ داری میرے چاچے نے لے لئیے تے بڑیاں دا کہنا مانی لے حضرت عمر بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے اللہ کے نبی جی گل کرنا چاہتے ہیں آقا فرمانے ہاں ابو سفیان کی کہنا چاہتے ہیں کہندے اللہ کے نبی جی ساڈے نال صلح کر لو ساڈے نال صلح کر لو معاہدہ کر لو پیچھے تھوڑا جہا مینوں یاد بھول گیا یہ پیچھے بھی نبی پاک دے کول آیا سی جدو آقا دے صحابہ خط لے کے گئے انہاں جواب دے دیتا صحابی واپس آ گئے پھر ابو سفیان خود چل کے مدینے آیا آ کے نبی پاک دے حضرت ابو بکر کول عمر کول حضرت علی کول اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کول چاراں دے کول گیا نبی پاک نے صلح کروا دے وہ چاراں نے یہی جواب دیتا اے ابو سفیان ہن ساڈا فیصلہ نہیں کوئی فیصلہ ہوئے گا جو اللہ دے نبی دا فیصلہ تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان پریشان نہ ہو صلح تیسی کرنی نہیں لیکن تینوں میں ایک رات کا موقع دینا جا حضرت عباس کے خیمے کے اندر چلا جا رات گزار صبح انشاءاللہ گل بات ہوئے گی صبح گل بات کریں گے کی فیصلہ کرنا ہے تے عباس حضرت ابو سفیان حضرت عباس ابو سفیان لے کے اپنے خیمے کے اندر چلے گئے گل کدو ہوئے گی بولو گل کدو ہوئے گی صبح نہیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے اس تو اگے گل انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گی کہ حضرت ابو سفیان آقا دے کول آئے کی گل بات ہوئی پھر نبی پاک مکے داخل ہوئے مکے والے نے کی سلوک کیتا انشاءاللہ اگلے دفعہ سنن واسطے آؤ گے انشاءاللہ آؤ گے نا تو سارے کو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دے نام دی برکت پر گل ختم کریے رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب وے حضور دے درود پڑھدا نبی پاک نے محبت کرنے والے ذرا بولیا جے اللہ دا قرآن ہے اشارے کردا رب وے حضور دے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے دے درود پڑھیے میرے نبی دا نام ہے درود پڑھیا کرو شوق ذوق نہ پڑھیا کرو اللہ پاک دا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والےو جدوں میرے نبی دا نام آوے میرے نبی تے درود پڑھیا کرو کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جدوں آقا دا نام آندا ہے توڑا رب بھی درود پڑھدا ہے آسمانوں دے فرشتے بھی درود پڑھدے نے اور تمام مومنین بھی درود پڑھدے نے پڑھیا کرو گے نا سارے کو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن ہے اشارے کردا رب وے حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے دے درود پڑھیے کیوں پڑھیے رب دس درج بلند کردا رب وے حضور تے درود پڑھدا دعا ہو جائے
مردود جڑا درود نہیں پڑھتا وہ مردود ہے روزہ ہوگے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود سدا رب جہنم دے وچ سڑدا جڑا درود نہ پڑھے وہ جہنم تے سڑے وہ سدا رب جہنم دے وچ سڑدا رب وے حضور تے درود پڑھدا جڑا بندہ درود پڑھے انہوں ملے گا کہ اللہ انج اجر عطا کر دے جنت وچ آقا دے نال گھر دے جنت رانی نہ بولیا جے آمین اللہ انج اجر عطا کر دے جنت وچ آقا دے نال گھر دے اوتھے بھی رہیے سدا درود پڑھ دے اوتھے بھی میرا سدا درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا اللہ مالک کو دعا ہے جو سنے سنایا اللہ پاک میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے فتح مکہ کیویں ہویا وہ دے متعلق بیان ہوئے گا حضرت ابو سفیان کدے کول نے یاد رکھیا نے کدے کول نے حضرت عباس تے کول تے انشاءاللہ گل شروع کرنی ہے آمین دعا پھر خدا الحمدللہ